آئیے سب سے پہلے ہم طاق رات کی جو دعا ہے جو حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان کی 25ویں شب کا یہ بہت ہی پیارا بیان ہے، سنیں۔ آنے غوث پاک میں 25ویں شب طاق رات کے اجتماع میں موجود ہیں، اور جو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر لائیو ہمیں سن رہے ہیں، رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم طاق رات کی جو دعا ہے جو حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملی ہے 3 بار مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ عز وجل، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث اور واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃً واحدۃً صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علیہ عشرًا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لک ایٹ دا بیوٹیفل ملٹیپلیکیشن، ایک درود پاک 10 رحمتیں، 10 درود پاک 100 رحمتیں، 100 درود پاک 1000 رحمتیں، ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں سیکیور رہیں، سیف رہیں، بزنس پہ جائیں تو وہاں رحمت ہو، گھر والے پیچھے خیر سے رہیں۔ حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب چیزیں سیف اینڈ سیکیور رہیں، تو رحمت الہی جس پر برستی رہے گی، کیسے انشاءاللہ وہ سیف رہے گا، کتنی برکتیں ملیں گی۔ تو the more you want to get the رحمت of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، the more you recite درود پاک، جتنی رحمتیں چاہیے چاہتے جانے دو۔ یہ رزق دینے والے تھوڑی ہیں، کہتے یہ رازق تھوڑی ہیں، رزق ملنے کا وسیلہ ہیں۔ جب گھر کے دیگر افراد نے بچی کا توکل دیکھا تو کہتے بچی ٹھیک تو کہہ رہی ہے، اللہ کے گھر ہی جا رہے ہیں، اب چلے جائیں۔ بچی کو حضرت کو اجازت دے دی گھر والوں نے، آپ حج پر روانہ ہو گئے۔ اب صبح ہوئی تو آپ کی جیسے ہی حج کی خبر پھیلی تو آپ کے پڑوسی آ گئے، کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، آپ کے ابو چلے گئے، آپ کے کھانے پینے کے مسائل ہیں۔ اچھا پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ 15-20 دن 40 دن کا حج تھا، کئی مہینوں کا ٹریول ہوتا تھا، جاتے تھے آتے تھے، آلموسٹ 4 to 6 month، ہو سکتا ہے سال کا سفر ہو۔ تو اب بچی کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ آئے ہائے، جب اس بچی نے یہ سنا نا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک، اب مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، تیرے بھروسے میں نے کہا تھا، اب تو نے رسوا نہیں کرنا۔ اچھا ہوا یہ کہ اس شہر کا جو حاکم تھا، جو سمجھ لیں بادشاہ تھا یا گورنر کہہ لیں، وہ شہر کے گشت پر نکلا اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی، تو اسی حضرت حاتم اسم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا جاتا ہے، کہا گورنر صاحب آئے ہیں، ذرا پانی پلا دیں، پیاس لگی ہے۔ ان کی زوجہ کہتی یا اللہ، ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں، اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم آ کر پانی مانگ رہا ہے، اے اللہ تیری قدرت۔ پانی پلایا تو کسی پڑوسی نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں، اور ان کے والد صاحب حج پہ چلے گئے ہیں، حضرت حاتم اسم ہیں، اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی، ہمیں پانی پلایا، ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں، اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی، اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو۔ سب نے پیٹی کھولی اور ڈال دی، بعد میں وہ پیٹی کے بدلے پیسے آئے اور وہ مالدار ہو گئے، اتنے پیسے ہو گئے سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا، جب یہ سب کچھ آ گیا تو اب وہ بچی زاروں کے تار رونے لگی۔ لوگ کہنے لگے اب تو مسئلہ حل ہو گیا، اللہ نے تمہارا بھروسہ تھا، اللہ نے اتنی مہربانی کی، اتنے پیسے گھر میں آ گئے۔ تو وہ بچی کے جملے سنیے گا، وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات بھوک کے عالم میں گزاری، جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر عنایت کی تو فقر و غربت سے ہمیں غنی کر دیا، فقر و فاقہ ختم، وی آر ناؤ رچ۔ وہ کہتی ہے جب اللہ کریم ہمارے حال پر نظر فرمائے گا
تو لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے گا. پھر بچی نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی, اے اللہ ہمارے والد پر نظر رحمت فرما اور ان کے لیے آسانی فرما دے, وہ تیری راہ میں روانہ ہوئے ہیں. کیا کمال کی بچی ہے. اور جب اس بچی نے یہ دعا کی تو پھر ہوا کیا, سبحان اللہ, کہ دوسری طرف سیدنا حاتم اسم جب حج کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امیر قافلہ شدید بیمار ہو گیا. لوگوں نے اس کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کیا تو ڈاکٹر نہیں ملا. امیر قافلہ نے پوچھا کوئی ہمارے ساتھ نیک بندہ ہے, اللہ کا کوئی نیک بندہ؟ لوگوں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ تو حضرت حاتم اسم ہے. امیر کے پاس آپ گئے, امیر کے لیے دعا کی, اسی وقت اللہ پاک نے وہ تکلیف امیر کی دور کر دی. تو امیر نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر دیا جائے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بچوں کے لیے پریشان تھے جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی, خواب میں کسی نے کہا ہے حاتم جو ہمارے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں. آپ کو اہل و عیال کے ساتھ جو پیچھے مدد ہوئی نا وہ بھی خواب میں بتا دیا گیا. حج کے بعد جب واپس تشریف لائے تو بچی گلے لگ کر رونے لگی. اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے بڑوں سے کہا اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں فرماتا جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو, بلکہ اس کی نظر رحمت تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کریم کی زیادہ پہچان رکھتا ہے, زیادہ معرفت رکھتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں. یہ آج کل لوگ جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں نا, کوئی سود کا کام کر رہا ہے, کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے, کوئی جناب کہتا ہے نہیں یار جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے ہوگا. یہ ایکچولی پرابلم یہ توکل کی کمی ہے. آج حرام روزی کا جو بازار گرم ہے نا, اچھا پتہ سب کو ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پتہ ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں, پتہ ہے میں دھوکہ دے کر پیسے کما رہا ہوں, لیکن جب اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو تو یار کیا کریں, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں, میں نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا. مجھے بتائیے پھر توکل کدھر گیا, پھر بھروسہ کدھر گیا؟ یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر ہی پیسے ملیں گے, یہ بھول ہے ہماری. یاد رکھیے حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نیت کر لیں. آج 25ویں شب ہے, یہ نیت کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے, ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی ہیں. پلیز چیک کیجئے روزی حلال ہے کہ نہیں ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زارو کتار رو رہا ہے, ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے. آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ اتنی دعائیں کر رہا ہے, اس کی دعا سن لے, اس کی پکار سن لے, اس کا مسئلہ حل کر دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنی دعا مانگے, اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں, تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے. خدا را اس سے نکل آئیے, ہمت کیجئے, ایک بار آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر. مجھے اندازہ ہے اس طرح کے بیان ہوتے ہیں نا تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے بندہ, یار بات ٹھیک ہو رہی ہے مگر پورا امپائر کھڑا ہوا ہے, پوری فیکٹری چل رہی ہے, پورا بزنس ہی سود پہ چل رہا ہے, جھوٹ پہ چل رہا ہے, بہت ساری غلطیاں ہیں, کیسے نکلوں؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے, وہ کریم ہے, وہ ضرور مدد فرمائے گا. ایک اور بات سنیے, یہ بعض اوقات فیملی پریشر کی وجہ سے بھی لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں, ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی نا. ایک اور حدیث پاک سنیے, اللہ کرے میری بہنیں سن رہی ہوں, میری مائیں, میری بچیاں سن رہی ہوں, وہ بھی اس حدیث کو سنیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی کے ذریعے ہی حاصل کی جائے گی, یعنی طریقہ بڑا مشکل ہو جائے گا حلال کمانے کا. پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اچھا بیوی بچے نہیں ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اگر والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ کیسے, یعنی بندہ اپنے بیوی بچوں, پڑوسیوں, ماں باپ کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ اب سنیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ اسے اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے, اس کی غربت پر اسے شرم دلائیں گے, اور تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. یہی کہتے ہیں نا گھر والے تم نے کمایا ہی کیا, ابھی تک موٹر سائیکل پر ہو ہیں, ابھی تک جناب تم نے گھر کا فرنیچر چینج نہیں کیا, شادی ہو رہی ہے تم نے سونے کا زیور نہیں بنایا. گھر والوں کا پریشر, دوستوں کا پریشر, پڑوسیوں کے تانے. ایک وقت آئے گا کہ بندہ حرام کاموں کی طرف جائے گا اور پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا.
یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک بات یاد کر لو، پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، اچھا مال ہونا کمال ہے۔ ہمیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جب ہم کسی بہت بڑے امیر آدمی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں دونوں کیٹیگری آ رہی ہیں، تو چلے مجھے اچھا ہے دونوں کو میسج کرنے کا، بات کرنے کا فائدہ ہو جاتا ہے، کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، جناب مزے میں تو یہ ہے، برکت اس میں ہے۔ نہیں، ایک جملہ آج یاد کر لیں، سب یاد کر لیں، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے۔ کسی کے پاس اربوں روپے ہیں، حرام کے ہیں، سکون نہیں ہے، سو نہیں پا رہا، بچے بیمار، نافرمان، گناہگار، وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں، سکون کی نیند آتی ہے، بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا، بچے اور فیملی نیکوکار ہیں، بتاؤ کون زیادہ سکون میں، کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں۔ ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور، اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوسچن کتنا پیارا ہے، کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے۔ کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے، بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں، اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے، سارے پرابلم سالو نا، واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می، میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا۔ آقا نے فرمایا، اے سعد، اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ہائے ہائے، واٹ اے بیوٹیفل وے، بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو، ہمارا رزق پاکیزہ ہو، چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو، یار وہ آگے بڑھ گیا، میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا، تو V8 کدھر سے لوں گا، تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا، یہ سب چھوڑ دیں آپ ہمت رکھیے۔ اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں، جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا، وہ نیچے نہیں گیا ہے۔ دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا، ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے، ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا، چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں۔ ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے، جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا، یورپ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں میرے سٹور پہ شراب بکتی ہے، اور بھی سامان بیچتا ہوں لیکن شراب بھی بیچتا ہوں، میں شراب بیچنا چھوڑوں گا، پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے، کرایہ ہی نہیں نکلے گا، بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار ایک بات بتاؤ، تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں، اللہ دے رہا ہے، روزی مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے۔ تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا، رزق دینے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا۔ یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا، وہ بندہ ناراض ہو جائے گا۔ جب روزی دینے والا رب ہے، میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے، اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی۔ ہوا کیا پتہ، سنیں، یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں۔ 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی۔ وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا، کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا، آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا، ایسا ہی ہوا ہے، میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے، اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا، اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا۔ آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو، پیسے زیادہ ہو جائیں گے، میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا، میں نے چھوڑ دی، آج تو 11,000 روپے نہیں آئے۔ ایسا نہیں ہوگا، کچھ دن آزمایا جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے، تمہیں برکت ڈال دے، یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ اب میں آخر ایک آیت، اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے، ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے، اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے، یقین کریں جب پھنس جاؤ نا اس آیت کو، اللہ کرے آپ یاد کر لیں، میں ریفرنس دے دیتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں، اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں، پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا۔ ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک، آئے ہائے ہائے، کیا دلاسا دیتی ہے۔ پارہ نمبر 28 ہے، سورہ الطلاق ہے، آیت نمبر 2 اور 3، ٹھیک ہے؟ یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو، اس کا ترجمہ یاد کر لو، جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو۔ اب آیت سنیں کیا ہے، پورا فارمولا اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا, میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر, مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یہاں 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا, اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا, آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم, پھنس گئے بھائی, بڑا معاملہ آ گیا ہے, اب نہیں نکل سکتا, ادھر سے نکلوں گا کیسے. اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں, یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے. کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے, نقصان بڑا ہو گیا ہے, پیسے پھنس گئے کہیں, کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا. مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں, ایسا ہوا ہے. سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے نا, دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز, اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا, توکل ضروری کیوں ہے. آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے, آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں, آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ توکل ختم ہو گیا. توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا, دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے. ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا, حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا. ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا. 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ, توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں, ہم راضی ہیں, اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے. تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے, سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے, تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا. یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے, اور اللہ پر بھروسہ کر لیں پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں. یہ راتیں اللہ سے باتیں کرنے کی ہیں, یہ راتیں اللہ سے گر گڑانے کی ہیں. ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں. میں آج آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں مت بات کیا کرو, کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے, میرا پرابلم, کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا, لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کہتے, ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں, آیا تھا میرے پاس, اس کا فلاں مسئلہ ہے, اس کا فلاں پرابلم ہے, ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا. اور کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, آؤ دارو شفا مدینہ ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے, ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں, کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے, ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی, بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں, اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے, اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے نیند سے بیدار ہو کر, یا نیند نہیں آ رہی, اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں, پھنس گیا ہوں ماں, بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں, واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی, ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی, ماں نے سینے لگایا, اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب جب ماں کے پاس گیا,
عثمان نے سینے لگایا. کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح. میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے. وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے, ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں, اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کرے نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی, گورنر, وزیر اعظم, صدر سے بات کرنی ہے, اول تو ٹائم نہیں ملتا, نمبر نہیں ملتا, مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے, احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نو سیکرٹری, نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں, کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے, کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ, اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ بیمار ہوں, پھنس گیا ہوں مولا, کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, روزی کے مسائل ہیں, بیماری کے, جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا, آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. اب اللہ سے پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے, وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ, فائل جمع کرا کے آیا ہوں, مسئلہ حل ہو جائے گا, بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. اب ایک وسوسہ, یار مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں دعا تو کرتا ہوں, مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, فلاں مزار شریف میں بھی کی, فلاں بزرگ سے بھی کروائی, 10 سال سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا. اب شیطان ہے نا, کوئی نہ کوئی تو دماغ میں بات ڈالے گا. پہلے تو اللہ سے جب محبت کر لو گے نا, تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا, میرا رب دیکھ رہا ہے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اللہ نے اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے میں اس پر بھی راضی ہوں, کیونکہ بہت کچھ دیا ہے نا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ گیا. ایک بندہ سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے دیکھا سر پہ پٹی بندھی, کیوں باندھی ہے پٹی؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے فرمایا کبھی صحت کی پٹی باندھی تھی؟ یہ جملہ بہت گہرا ہے, سمجھو اس کو. یعنی یہ آپ اللہ کی ولیاں ہیں نا, یہ اللہ والے نا, ان کے نزدیک یہ بھی شکایت ہے کہ سارے شہر کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے آج درد دیا ہے, ایک دن درد دیا تو تم پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو, 29 دن صحت دی تو لوگوں کو بتایا. اللہ نے کتنا دیا ہے کبھی اس کو آپ نے کاؤنٹ کیا؟ کبھی تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا تو آپ واویلا کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی چھاؤں میں رکھا, کبھی کبھی پرابلم آتی ہے, کبھی کبھی بیماری آتی ہے, باقی زندگی تو عیش کی ہے. تو اللہ سے محبت کرنا سیکھو. تو میں یہ کہہ رہا تھا وسوسہ کیا ہے کہ یار مانگی جا رہا ہوں کام تو ہوتا نہیں ہے. اب میں اس وسوسے کی کاٹ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. رمضان کے دن ہیں, گھروں میں کئی لوگ ساتھ افطاری سحری کرتے ہیں, کبھی کبھی کسی کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, بچہ ہو یا بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو جائے, بخار ہو جائے, کھانسی ہو جائے, اور وہ کہے ابو میں نے شربت پینا ہے ٹھنڈا اور آج آئس کریم بھی کھانی ہے. ہاں بھائی بتائیں کھلائیں گے؟ جواب دیں. نہیں کھلائیں. اچھا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, نہیں میں نے کھانی ہے آج میں کھا کے رہوں گا, آپ کھلا دیں گے؟ اچھا اب بھی نہیں کھلائیں گے. رو رہا ہے پھر بھی نہیں کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے. اچھا اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے, کہے گا یار کتنے ظالم ابو ہو, بچہ رو رہا ہے کھلا دو آئس کریم, کیا ہو گیا؟ آپ کیا رپلائی دیں گے؟ میں والد ہوں, مجھے پتا ہے کب میرے بچے کو کیا دینا ہے. یہی کہتے ہیں نا, میں والد ہوں مجھے معلوم ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے. اب ذرا دل سے میرا جملہ سننا, تم والد ہو تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گر گڑا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں سب سے دعائیں کروا رہا ہوں, نہیں ہو رہا میرا مسئلہ حل. ارے مان لو نا یہ میرے لیے بہتر ہے, میرا رب نہیں کر رہا یہ میرے لیے بہتر ہے, میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچتے, تو وہ خالق اگر اس کو یہی منظور ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا. کاش یہ جس دن یہ توکل کا لیول مل گیا, آپ کو کبھی کسی پرابلم میں ٹینشن نہیں ہوگی. کام ہو گیا تب بھی راضی رہو گے, نہیں ہوا جب بھی راضی رہو گے, کہ میرے رب نے نہیں کیا نا,
یہی میرے لیے میں نہیں سمجھ پا رہا, مجھے نہیں, بچوں کو کہاں سمجھ آتی ہے, وہ کہتے ہیں ابو اچھے نہیں ہیں, امی اچھی نہیں ہے, مجھے نہیں دے رہی چیز. ابو امی کو پتا ہے کیوں روک رہے ہیں. ارے میری آپ کی عقل اتنی, ہمیں یہ سمجھ ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. جس نے کائنات بنائی اسے نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. کچھ لوگوں کو مال علماء کہتے ہیں اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ امیر ہو جائیں گے تو نافرمان ہو جائیں گے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کچھ لوگوں کو غریب اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ غریب ہوں گے تو فقر و فاقہ کی وجہ سے اسلام سے چلے جائیں گے. اللہ کی دین ہے, اللہ کی مرضی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں اور آپ ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے کہ اس کو امیر کیوں بنایا, اس کو غریب کیوں بنایا, اس کو لمبا کیوں بنایا, اس کو چھوٹا کیوں بنایا. ارے رب کی مرضی, وہ خالق اور مالک ہے, ہم بندے ہیں, ہمارا کام ماننا ہے, ہمیں اس سے محبت کرنا ہے, ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے. خدا کی قسم اگر آج میں اور آپ توکل کو پالیں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. تو آج کے بیان میں یہ پیغام لے کر جاؤ کہ میں نے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے مالک سے کرنی ہے, کیونکہ اس نے سب سے زیادہ عطائیں مجھے دی ہیں. ارے میں جب پیدا نہیں ہوا تھا, جب سے مجھے نواز رہا ہے, میں ماں کے پیٹ میں تھا, اس نے میرے ہاتھ پیر سلامت رکھے, مجھے لنگڑا پیدا نہیں کیا, مجھے بغیر ہاتھ کے پیدا نہیں کیا. کہ بچے نابینا پیدا نہیں ہوتے, کیا دل کے سوراخ والے بچے پیدا نہیں ہوتے. میرے رب نے مجھے پورا پیدا فرمایا. اور سنو کس دور میں پیدا کیا. میں 5,000 سال پہلے بھی پیدا ہو سکتا تھا, میں کسی اور نبی کا بھی امتی بن سکتا تھا. میرے رب نے بن مانگے مجھے میرے نبی کا امتی بنا دیا. یہ اس امت میں بنایا جس امت میں داخل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کیا کرتے. یا رسول اللہ, اب ذرا سوچیں کہ کس قدر ہم پر مہربانی ہے. یہ ہم نے مانگی تھی. میں نے اور آپ نے کیا پیدا ہونے سے پہلے دعا کی تھی, یا اللہ صحیح سلامت بنانا, اندھا مت بنانا, بہرا مت بنانا, گونگا مت بنانا, اے اللہ مجھے جو ہے وہ نبی پاک کا امتی بنانا. nobody ask, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم کسی غیر مسلم ماں باپ کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے. نہیں ہوتے بچے پیدا کرسچنز کے گھر میں, جیوز کے گھر میں, ہندوؤں کے گھر میں. کتنی مہربانی کی میرے مولا نے, مجھے مسلمان ماں باپ دے دیے. میرے کانوں نے سب سے پہلی آواز اذان کی سنی. اللہ کی مہربانی نہیں ہے. کوئی بھجن سنتا ہے, کوئی پتہ نہیں کدھر کیا کیا گھنٹے سنتا ہے. میرے اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا, میرے ماں باپ نے سب سے پہلے میرے کان میں اذان سنائی. اس مہربانی کا شکریہ ادا نہیں کرو گے کیا؟ اس پر اطمینان نہیں؟ کتنی مہربانیاں گنواؤں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سارے میرے بھائی آنکھیں بند کریں, آنکھیں بند کریں جلدی سے. اب کھول دیں. کیا نظر آ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں, اندھیرا نظر آ رہا تھا نا. یہ تھوڑی دیر سیکنڈ جو اندھیرا آپ کے سامنے تھا نا, نابینا کی زندگی میں ساری زندگی اندھیرا ہوتا ہے. میں اور آپ ساری زندگی سجدہ کریں نا تو کم ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں. کبھی سوچو وہ نابینا زندگی کیسے گزارتا ہے, نہ بچوں کو دیکھ سکتا ہے, نہ فیملی کو دیکھ سکتا ہے. عید کے دنوں میں بچے آتے ہوں گے, ابو دیکھو کیسے کپڑے پہنے, وہ بیچارہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. ہم نے کب شکر ادا کیا یار, اللہ تو نے آنکھیں دی, سلامت دی, اندھا نہیں بنایا. یہ تو ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں, کتنی نعمتیں گنواؤں. ناشکری, شکوے, کمپلین, آلویز کمپلین. محبت کرو اپنے رب سے. ارے بہت دیا ہے, بہت. اور سچی بات یہ, جتنا گناہگار ہوں نا, جتنا بڑا نافرمان ہوں, نافرمانوں کو کون دیتا ہے؟ آپ جاب سے فائر کر دیتے ہو, آپ کی بات نہ مانے امپلائی فارغ, بچہ بے نافرمان گھر سے نکال دیتے ہو. میں تو کتنا بڑا نافرمان ہوں, مگر روز دیے جا رہا ہے, روز دیے جا رہا ہے, کوئی نعمت واپس نہیں لے رہا. اور ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں, اللہ پر ہی بھروسہ نہیں کرتے. آج سیکھ کے جانا ہے, آج بدل کے جانا ہے, آج اپنے رب سے محبت کا درس لے کے جانا ہے. مجھے کسی سے اتنا پیار نہیں کرنا ہے جتنا مجھے اپنے رب سے پیار کرنا ہے. وہ بڑا کریم ہے. یقین کرو, جب رب سے بندہ محبت کر لیتا ہے نا, جب اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, قرآن میں اس کا اعلان ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ آج کی رات تو ہمیں اپنا بھروسہ عطا کر دے, ہم اسی سے مانگتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے, ہمیں اپنا یقین عطا کر دے, تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا کر دے. اللہ ہم کمزور ہیں, ہل جاتے ہیں, ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے, ہمارا توکل شیک ہو جاتا ہے. اللہ وہ غلطیاں بھی معاف کر دے. ہو سکتا ہے ہماری زبان سے ایسا کچھ ادا ہو گیا ہوگا, ہم نے تیرے فیصلوں پر بھی اعتراض کر دیا ہوگا. کریم ہے, مالک, مبارک رات ہے, ہمارے وہ جملے معاف کر دے, اور اب ہمیں اپنا بھروسہ عطا کر دے, ہمیں اپنا یقین عطا کر دے, تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا کر دے, اور ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں,
یہ سیکھ کر جانا ہے، اور قرآن کا یہ پیغام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، اللہ رسول کی محبت سکھائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھیں۔ فیضان مدینہ میں الگ دھوم ہے الحمدللہ، وہاں پر 8,000 کے قریب لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت منظر ہے۔ مشورہ دوں گا، کل جمعہ ہے اور ہر جمعے کو عصر سے مغرب رمضان میں افطار میں اجتماع ہوتا ہے۔ کل تو جمعۃ الوداع بھی ہے، ہو سکے تو وہاں جمعہ پڑھیں 3:30 بجے۔ ہماری مسجد میں بھی کل 2 جمعے ہوں گے، ایک 1:15 بجے ہوگا، ایک 3 بجے ہوگا، اور جو 3 بجے جمعہ ہوگا اس میں 2:15 بجے انشاءاللہ مجھے بیان کرنے کی سعادت ملے گی۔ اور پھر انشاءاللہ میری بھی نیت ہے کہ عصر سے مغرب کل فیضان مدینہ میں جا کر اللہ والوں کے ساتھ، ہزاروں معتکفین کے ساتھ ہم بھی ہاتھ اٹھا لیں گے، پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ تو کل ہو سکے تو افطار فیضان مدینہ میں کریں۔ پھر 27ویں شب، سبحان اللہ، ہم تو اسی طرح ہر تاکرات میں یہاں پروگرام کر رہے ہیں۔ 27ویں شب کو بھی اسی طرح یہاں 11:30 بجے صلاۃ و تسبیح ہوگی، 12 بجے بیان ہوگا، 1 بجے کے قریب دعا ہو جائے گی۔ لیکن انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تقریباً 2 سوا 2 بجے الوداع اور دعا کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ کے ولی شیخ طریقت امیر اہل سنت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کروڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس دعا کو مس نہیں کیجیے گا، فیضان مدینہ ضرور جائیے گا اور وہاں جا کر اس دعا میں شرکت کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آج کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مختصراً ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود السلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ الله 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 لا إله إلا الله، محمد رسول الله
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے وہ اسلامی بھائی جو آج فیضان غوث پاک مسجد میں موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر لائیو ہیں، مانگنے کی رات ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، بڑے یقین اور بڑے بھروسے کے ساتھ آئیے، اپنے رب سے دعاؤں میں شامل ہو جائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا للمتقین اماما. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار بندے، سیاہ کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ آج 25ویں شب ہے، 24 روزے گزر چکے ہیں. اے اللہ ہم ایسی عبادتیں نہیں کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا. اے رب کریم بہت کچھ سوچا تھا کہ رمضان آئے گا تو یہ بھی عبادت کریں گے وہ بھی عبادت کریں گے، مگر مولا غفلت میں رمضان گزار دیا. اے میرے کریم مولا، جن لوگوں کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے سجدے بھی قبول فرما، جن کی عبادتیں قبول کی ان کا واسطہ ہماری عبادتیں قبول فرما. اے اللہ جن کے صدقے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے صدقے بھی قبول فرما. اے اللہ اے کریم جن کی بخشش کر دی ہے ان خوش نصیبوں کا واسطہ ہماری بھی بخشش فرما دے. اب تو تھوڑے دن رہ گئے مولا، رمضان کو ہم روک نہیں سکتے، مگر مالک رمضان جانے سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جا، ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ آج ہم نے بیان سنا ہے، اے کریم ہمیں تجھ پر سچا بھروسہ عطا فرما. اے اللہ زبانی تو بات کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما.
محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ اے اللہ تیرا کس زبان سے شکر ادا کرے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ تیرے احسان ہم گن بھی نہیں سکتے، اتنے تو نے ہم پر احسان کیے ہیں۔ اے اللہ تیرے ہر احسان پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہماری ناشکریاں معاف فرما دے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے پروردگار تیرا ہی فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بھی بنا دے اور ہماری نعمتوں میں برکت بھی عطا فرما، ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ اے کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا۔ اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ رمضان آتا ہے، مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں اور رمضان کے جاتے ہی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ اس بار ہم پر ایسی نگاہ عنایت ڈال دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے جڑے رہیں، رمضان کے بعد بھی 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما۔ اے کریم بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے بندے اور تیری بندیاں دعا میں شامل ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے کریم اے شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے مولا روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ مبارک رات ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے اے اللہ صبح ہونے سے پہلے وہ خوشخبری عطا فرما۔ یقیناً ہمارے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مسئلہ بہت بڑا ہے، آسان نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے لوگوں کے لیے بڑا ہوگا، تیرے لیے کچھ بڑا نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے اور ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ پروردگار اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے کریم مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اب ہم وہ دعا کرنے جا رہے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رب کو پکارا اور اللہ نے اس اندھیرے سے اس مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دی۔ اپنی پریشانیاں اپنی مشکلیں ذہن میں لائیے اور آئیے اسی الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اس مبارک طاق رات عرض کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آج آپ کو ایک مشورہ بھی دینا تھا، شب جمعہ ہے، کل جمعۃ الوداع ہے، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ ہمیں فطرہ تو ویسے ہی عید سے پہلے دینا ہے، علماء کہتے ہیں ایڈوانس میں بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ ہماری اسی مسجد کے باہر اسٹال موجود ہے، اپنے بچوں کا فطرہ دعوت اسلامی کو دیں، اور دعوت اسلامی کو فطرہ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے عظیم کاموں میں ہم بھی حصہ دار بن جائیں گے، اور اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ کھجور کا، کشمش کا، اور اللہ نے اور نوازا ہے تو اجوا کھجور کا فطرہ دیں کہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے انشاءاللہ وہ ملٹیپلائی ہو کر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ آج رات یا کل دن میں جمعے کے دن میں فطرہ ادا کر دیں اور انشاءاللہ اس نیکی میں اپنا حصہ ملائیں۔ دوستو آپ نے بیان کو سنا، دوستو یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور دوستو اس بیان میں آپ نے سنا کہ توکل کتنا ضروری ہے، سو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی مکمل توکل حاصل ہو
اور اللہ پر ہمیں مکمل بھروسہ اور توکل کرنے کی ہمیں بھی اللہ توفیق دے اپنے اوپر توکل کرنے کی۔ سو اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔